چینی تہذیب کے اثرات۔ آج رومیوں اور یونانیوں کی ایجادات سماجی و معاشی ترقی اور تہذیب و تمدن کی پوری دنیا معترف ہے، لیکن یہ عجیب نہیں لگتا چین اور سنٹرل ایشیائی ممالک میں ہونے والی تہذیبی اور سائنسی ترقی کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، کیونکہ دراصل مغرب نے دانستہ نادانستہ کسی حد تک انحراف کرتے ہوئے انہیں پس پشت ڈال دیا ہے۔ چین کی ایجادات اور کمالات دنیا کے سامنے تو رکھے ہی نہیں گئے، یا پھر اس کا سرسری سا ذکر ملتا ہے۔ اس کے پس منظر میں کینہ پروری، جیلسی اور تکبر کا عنصر نمایاں ہے۔ بہت سی تحقیقات سے ظاہر ہوا کہ چین کے دور افتاد ہے علاقوں کے مکین بھی سائنسی ترقی میں درجہ کمال پر فائز تھے۔ ان کی ایجادات سے دنیا کے لیے لاتعداد آسانیاں پیدا ہوئیں۔ مسلمان تو پہلے ہی چین کو بہت اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے۔ اس حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ چین ہمیشہ علم و ادب اور تہذیب و ایجادات کا محور رہا ہوگا۔ جس طرح آج چین معاشی لحاظ سے دنیا پر چھا گیا ہے، اس سے درجنوں ترقی یافتہ ممالک کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں۔ قدیم چین کی ایسی ہی کچھ ایجادات میں زلزلے کی شدت ماپنے والا آلہ بھی شامل ہے۔ یہ آلہ اس وقت ایجاد کیا گیا جب دنیا کے دیگر ممالک زلزلوں سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی کرنے کی بجائے اس سے خوفزدہ تھے۔ چین سیمسک زون میں واقع نہیں ہے، نہ ہی اسے شدید ترین زلزلوں کا مرکز کہا جا سکتا ہے۔ وہاں جاپان اور دوسرے ممالک جیسی تباہ کاریاں دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن ہو سکتا ہے کسی زمانے میں چین شدید ترین زلزلوں کا مرکز رہا ہو، اتنے شدید کہ دریا کا رخ بدل گیا ہو، جس سے شہر کے شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہوں اور آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ چینی تہذیب کا شمار بھی دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ قدیم دور کے معروف چینی مورخ سیما چیون کی 91 قبل مسیح میں لکھی جانے والی دستاویز اینلز میں شدید زلزلوں کا ذکر ملتا ہے۔ سیما چیون کا کہنا تھا 780 قبل مسیح میں آنے والے زلزلے کی شدت سے 3 بڑے دریا کا رخ بدل گیا تھا، جس سے خطے میں جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ ایک اور مورخ تائپنگ یولان کے محفوظ نسخوں میں چین کے 600 زلزلوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ زلزلوں کے بعد قحط اور خشک سالی سے الگ تباہ کاریاں یقینی رہے، جو ہمیشہ سیاسی افراتفری اور بغاوت جیسی صورتحال پیدا کرنے کا سبب بھی بنتے رہے۔ اسی لیے بادشاہ زلزلے کی شدت کا پتہ چلانے اور ان کے پیدا شدہ مسائل سے نمٹنے میں کافی دلچسپی رکھتے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر 78 قبل مسیح میں جنم لینے والے ایک ریاضی دان رنگ ہینگ نے زلزلے کی شدت ناپنے والا آلہ بنا لیا تھا۔ انتہائی ذہین فطین یہ ریاضی دان 139 سال تک زندہ رہا۔ اس دوران اس نے بہت سی اہم ایجادات دریافت کیں۔ اس آلے کو دور حاضر میں سیسموگراف کہا جاتا ہے۔ یہ کانسی یا تانبے کا بنا ہوا مرتبان کی شکل کا ایک آلہ تھا۔ گولائی کے اطراف میں اردھے کی شکل کے 8 برتن لگائے گئے تھے۔ ہر اردھے کے منہ میں ایک گیند نما آلہ تھا۔ برتن کے ہلتے ہی گیند بھی ہلنے لگتی تھی۔ جتنی شدت سے یہ برتن ہلتا، اتنی ہی طاقت سے گیند لڑکنا شروع کر دیتی تھی اور یوں نیچے گر جاتی، جس سے زلزلے کی شدت کا بخوبی اندازہ لگانا ممکن تھا۔ اس سائنسدان کا خیال تھا کہ زلزلے کا سبب تیز ہوا آندھی ہوتی ہے۔ قدیم چینی سائنسدانوں کی ایک حیرت انگیز ایجاد ریڑھی کی طرز کا ایک آلہ بھی ہے، جس کا رخ جنوب کی جانب رہتا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اب اسے کہیں بھی لے جائیں یہ بتا دے گا کہ جنوبی چین کس جانب ہے۔ اسے آج بھی ساؤتھ پوائنٹ میں چیریٹ کہا جاتا ہے۔ 2 پہیوں کے اوپر ایک گڑیا کھڑی کر دی جاتی تھی۔ اب اس ریڑھی کو کسی بھی جانب موڑ دیں، گڑیا کی انگلی کا رخ جنوب کی جانب ہی رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈیوک آف راؤ نامی شہزادے کا کافی ملنا جلنا تھا۔ متعدد مہمان راستہ بھٹک جاتے، ان کی رہنمائی کے لیے شہزادے نے یہ قدیم آلہ بنوایا۔ اس کی مدد سے مہمانوں کو راستہ تلاش کرنے میں آسانی ہوتی۔ وہ خود بھی اس کے ذریعے بھٹکے بغیر اپنے محل میں پہنچ جاتا۔ اس میکینیکل آلے کا استعمال 1030 قبل مسیح سے کیا جاتا رہا ہے، لیکن سائنس میوزیم لندن میں محفوظ پیچیدہ ترین ایجاد 200 سے 250 کے درمیان میں تیار کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ لیکور چینیوں کی خاص ایجاد ہے۔ مغربی ممالک لیکور کی تیاری یا ایجاد پر اپنا حق نہیں جما سکتے۔ اسے الاک بھی کہا جاتا ہے۔ شنگ سلطنت میں بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ شنگ حکمرانوں نے اپنے مردوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے ہر شہر میں مراکز بنا رکھے تھے، جن کی 4 دیواری کے علاوہ تابوت کی لکڑی پر اسی کا لیپ کیا جاتا تھا۔
1970 میں چین کے علاقے انیانگ میں دریافت ہونے والی شنگ سلطنت کی ملکہ لیڈی فو ہاؤ کی آخری آرام گاہ میں بھی ایسے برتن ملے ہیں جن پر اسی کیمیکل کا پینٹ کیا گیا تھا۔ آج دنیا نے ان دریافتوں کو چائنیز برونز مینوفیکچرنگ میتھڈز کا حصہ تسلیم کیا ہے۔ چینی لگ بھگ 3000 قبل مسیح میں بھی تانبے اور کانسی کے استعمال سے واقف تھے۔